عربوں میں چلے جاؤ تو وہاں اصل یہ بات سمجھ میں آتی، وہاں کھانا بڑی دیر سے آتا ہے، پہلے سینکڑوں چیزیں چھوٹی آتی رہتی ہیں، وہ کبھی قہوہ آ گیا، کبھی کھجور آ گئی، کبھی روز چائے آ گئی، اور کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، آخر میں جا کے دسترخوان آتا ہے۔ یہ جو ابتدائی چیزیں نا، ابتدائی چیزیں، چائے اور قہوہ اور کھجور اور بوتل اور شربت اور سکنجبین اور دودھ سوڈا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نزل۔ ہذا نزل، ہذا نزل، یہ جی ریفریشمنٹ ہے، ریفریشمنٹ۔ کھانا بھی آ رہا ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ذرا پہلے کا نا، ذرا منہ ہلانے کے لیے ریفریشمنٹ ہے۔ تو ذرا غور کرو، اللہ کہہ رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے، جو تمنا کرو گے، سب پاؤ گے۔ یہ تو ہے تمہارا نزل۔ تو مہمان نوازی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو نزل ہے، نزل، ریفریشمنٹ۔ وہ شروع کی چائے پانی ہے، چائے پانی۔ تو جب اللہ اپنی ضیافت کا در کھولے گا، یہ تو ریفریشمنٹ کا حال ہے کہ جو چاہا ملا، جو تمنا کی ملا، جو سوچا وہ ملا، جو مانگا وہ ملا۔ جب اس کا نام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نزل، نزل، ابتدائی ریفریشمنٹ، تو جب اللہ ضیافت کے در کھولے گا تو اپنی کیا 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 قدرتوں کا اظہار فرما کے تمہیں راضی کر دے گا۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کسی کو الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، اس کی چیخ نکلے گی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، اور میرا کچھ کر لو، میرا کچھ کر لو۔ وہ کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی، کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کیا خبر تھی کہ ایسے حساب ہو جائے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آ جا مجھے مار دے۔ ارے تو نے مجھے مار کیوں نہ دیا، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کیوں اٹھا دیا؟ موت ہی بہتر تھی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ دولت کام آئی۔ ایک تو یہ اس کا ہے رونا دھونا، اوپر سے اللہ کی ادھر کیا تھا، ادھر اللہ نے کیا کہا تھا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، ادھر اللہ نے کیا کہا خُذُوهُ، پکڑو، فَغُلُّوهُ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر سے جہنم کی آگ میں بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر سے زنجیروں میں پرو دیا جائے، پرو دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا خذو، پکڑو، تو مردوں کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، نیچے والا جبڑا یہاں سے پکڑ کر جو کھینچیں گے نا، سارا جبڑا باہر نکل جائے گا۔ اور کسی عورت کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور ایسے جھٹکا دیں گے، وہ گھسٹتی ہوئی وہ جائے گی، وہ کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ مرد کہیں گے رحم، رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا، حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ اصل حقیقت آخرت، اصل حقیقت جنت اور جہنم، اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے، ابدی، باقی، دائمی، سرمدی۔ دو راستے بتائے ہیں، ایک اسلام کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ وہ حملہ بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں بے خبر کر دوں گا، اگر آخرت کے بارے میں چوک گیا، ثم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے وار کروں گا۔ پیچھے سے وار کیا ہے؟ دنیا، دنیا کے بارے میں کیا کروں گا؟ دنیا کا عاشق بنا دوں گا، دنیا کا دیوانہ بنا دوں گا، دنیا کا پاگل کر دوں گا۔ کپڑوں کی دوڑ، زیور کی دوڑ، میک اپ کی دوڑ۔ ایک جگہ میں لاہور میں ہمارے دوست فوت ہو گئے، تو میں پہلی دفعہ اس علاقے میں گیا، تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، لڑکی لڑکے کی ایسی فوش سی تصویر۔ تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ ایک میک اپ کرنے کا وہ ہے، کیا بیوٹی پارلر ہے، یہاں 15,000 روپیہ لیتے ہیں صرف میک اپ کرنے کا، صرف اس کو سرخی پاؤڈر لگانے کا 15,000 روپیہ لیا جاتا ہے۔ یہ دوڑ لگا دی، وہ عورت سے ننگی ہو جائے، وہ بازاروں میں سچ سے جھوٹ میں چلا جائے، ناپ تول میں کمی ہو جائے، اور گالی گلوچ پر زندگی آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں پاگل کر دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں پاگل کر دینا، دنیا کا دیوانہ بنا دینا، دنیا کا متوالا بنا دینا۔ دائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیکیوں کا شوق نکال دوں گا۔ اگر نیکیاں کرنے والا بن گیا تو اس میں ریا ڈال دوں گا، تکبر ڈال دوں گا، عجب ڈال دوں گا،
اور بائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں ان کو گناہوں میں لذتیں دکھا دوں گا، گناہوں میں شہوتیں دکھا دوں گا، غیبت میں چسکا دکھا دوں گا، ذکر میں زبان بند ہو جائے گی، غیبت میں چغلی میں زبان چلے گی، گالم گلوچ میں گناہوں میں لذتیں ملیں گی، نیکیوں میں لذتیں نہیں ملیں گی۔ چار طرف سے حملہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پھر تو دیکھ ہی لے گا کہ کون کون تیرے پاس آئے گا، کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا، باقی سب میرے حوالے، سب میرے ذمے ہو جائیں گے، میرے کھاتے میں جا پڑیں گے۔ تو میرے بھائیو اور بہنوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر سانس، ہر پل، ہر گھڑی، ہر صبح، ہر شام، ہر رت، ہر موسم، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دیا ہے۔ آخرت کو بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کامیابیوں سے بھر دیا ہے، کامیابیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ روشن راہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، یہ سیدھا راستہ ہے جس میں رات بھی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے۔ اسلام پر چلنا ایک تربیت سے آتا ہے، اللہ کی اطاعت ایک تربیت کے ساتھ زندگی میں آتا ہے، یہ خود بخود نہیں آتا۔ ہاں، برائی کی طرف آدمی خود چلتا ہے، غصے میں گالیاں دینا خود بخود ہوتا ہے، ہاں اس وقت زبان کو روکنا سیکھنا پڑتا ہے۔ غیبت کی طرف زبان خود چلتی ہے، اس کو غیبت سے روکنا سیکھنا پڑتا ہے۔ گانے کی طرف کان خود چلتے ہیں، اسے قرآن پہ لانا پڑتا ہے۔ اور سونے کی طرف طبیعت خود چلتی ہے، اسے بستر سے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کرنا، زور لگانا پڑتا ہے۔ بخل انسان کی فطرت میں خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت اسے سکھانی پڑتی ہے۔ حرص خود پیدا ہوتا ہے، ایثار اسے سکھانا پڑتا ہے۔ تو اسلام ایک زندگی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، جس کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبی آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اکمل کر دیا ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ ہے، اس کے سوا جو جہاں سے آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دین جو زندگی میں آتا ہے یہ پیسے سے، حکومت کی طاقت سے نہیں آتا، حکومت کے ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا۔ حکومت چلو نماز پر دکانیں بند کرا دے گی تو اندر عورتوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ اور حکومت نے روزے کے میں ہوٹل بند کر دیے تو اندر کھانا کھانے والوں کو کون روکے گا؟ اور حکومت نے باہر تو اسلام نافذ کر دیا، اندر ماں کی خدمت کون سے سپاہی آ کے کریں گے؟ باپ کا ادب کون کروائے گا؟ بیوی سے حسن سلوک کون سکھائے گا؟ بچوں کی تربیت کون سکھائے گا؟ زبان پہ سچ کون لائے گا؟ راتوں کو کون رونے والا بنائے گا؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا کون بنائے گا؟ سراسر اسلام اندر سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا۔ پنکھے کا تار کاٹ دو، اب اس کی منت کرو پھر بھی نہیں چلے گا، ڈنڈے دکھاؤ پھر بھی نہیں چلے گا، جوتے مارو پھر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ تم نے اس کے روح کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے تار کو جوڑ دو پھر تمہارے اشارے سے چلے گا، بٹن دباؤ گے چلے گا، بٹن دباؤ گے بند ہو جائے گا۔ جب دل کا تار اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سارا وجود اسلام میں ڈھل جاتا ہے۔ جب دل کا تار اللہ سے کٹ جاتا ہے تو کوئی دنیا کی حکومت اس معاشرے کو اسلام پہ نہیں لا سکتی۔ ان کو دین پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک ترتیب کو بتایا ہے جو ہر مسلمان کرے گا تب جا کر دین دنیا میں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو پیش کیا، دھن دولت پیش کیا تو انکار کر دیا، اور جب قوم نے پیش کیا انکار کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، آپ صفا پہاڑی پر کھڑے تھے تو آپ نے کہا جبریل آج تو آل رسول کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں پکانے کے لیے، ایک مٹھی آٹا نہیں پکانے کے لیے۔ تو ایک دھماکہ ہوا اور اسرافیل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے ہاتھ میں تھال تھا اور وہ